أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لندن وقت کے مطابق اس وقت دن کے 2:15 بجے ہیں اور آج 14 ستمبر 2017 کی تاریخ ہے. اور دن جمعرات، تھرسڈے یعنی جمعرات کا دن ہے. 14th September 2017. Thursday, the time at the moment while I'm recording is 2:15 p.m. 2:15 p.m. واجب الاحترام بزرگوں، میرے ماں بہنوں، تحریک کے ساتھیوں، یوتھ، السلام علیکم. میں آج اس پاکستان اس منحوس ملک عذاب الہی کا شاہکار جس کا نام پاکستان کہا گیا، نا پاکستان ہے، اس کے عوام سے مخاطب ہوں اور ساتھ ساتھ مہاجر عوام سے بھی مخاطب ہوں. میں اپنے گزشتہ آڈیو ویڈیو میسیجز میں جو بیان کرتا رہا، مختلف موضوعات پر وہ آپ لوگوں نے سنے، سمجھے بھی، ان کو آگے بھی بڑھایا. لیکن مجھے آج 40 سال بعد یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے خود بھی اپنے اوپر ظلم کیا اور میں نے مہاجر قوم کی جد و جہد کا نعرہ لگا کے مہاجر قوم پر بھی ظلم کیا. میں اس کا اعتراف آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے آپ سزا تجویز کر سکتے ہیں. آپ کو حق ہے کہ آپ مجھے آ کر مار دیں. میں اب پاکستان کے اوپر آتا ہوں. میں نے بار بار کہا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے 199 199
198 198 ممالک کی آزاد خود مختار یا ڈکٹیٹرشپ یا کوئی بھی کہہ لو، سوشلسٹ، کمیونسٹ، گورنمنٹس ہوں، ملک ہو، ان کی اپنی فوج ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں فوج کا پاکستان ہے، پاکستان کی فوج نہیں ہے بدقسمتی سے۔ اب آ جاؤ آگے، اس فوج کی اکثریت کا تعلق پنجاب سے، صوبہ پنجاب دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ایسٹ پنجاب ہے اور ایک ویسٹ پنجاب۔ دیکھیے، زبان ایک، کلچر ایک، کھانا ایک، لباس ایک، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، جب سکھوں کے ایک اجتماع کو رائے گڑھ میں جماعت اسلامی نے بلایا، زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے، آپ نکال لیجئے، جس میں جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد، منور اسد اینڈ کمپنی انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، سکھ اور ہم مسلمان، ان کا مذہب ایک ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اللہ کو آپ بھی مانتے ہیں، اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں۔ سکھوں سے یہ کہا، ہمارے اندر تو قدر مشترک ہے، ہم بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں، This is a culture of Punjab, mindset of Punjabis, unfortunately اور فارچونیٹلی اس لیے ہر دور میں جب سے دنیا بنی ہے اس دن سے لے کے آج تک موجودہ پنجاب جو ہے وہ فائدے میں رہا ہے، ہر دور میں۔ میں نے بتایا تھا کہ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب، ویسٹ پنجاب وہ ہے جہاں آج پاکستان بنا ہے اور جس کی فوج ہے، یعنی فوج کا تو پاکستان ہے، لیکن کس کا پاکستان ہے؟ وہ فوج ہے، کون سی فوج؟ پنجابی فوج۔ تاریخ اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے گا کہ پنجاب ایک ہی ہے، کلچر ایک ہے، کھانا ایک ہے، لباس ایک ہے، اتوار ایک ہے، زبان ایک ہے، ہر
کچھ ایک ہے، لیکن ایسٹ پنجاب کے جہاں بارڈر کھستا ہے، پنجاب کا ڈویژن ہوتا ہے، تقسیم ہوتی ہے ایسٹ اور ویسٹ میں، تو ایسٹ پنجاب کے لوگ بہادر، باغیرت، باہمت اور جان دینے والے ہوتے ہیں. عزت، حرمت، تقدس، زمین، اس پہ مرنے والے ہوتے ہیں. کسی بیرونی آقا کو برداشت کرنے والے نہیں ہوتے. اب یہ کیا ہے؟ میں شاید آج کے بعد آپ سے خطاب نہ کر سکوں. آئندہ اسی کو جان لیجئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اب میرے اندر ہمت نہیں رہی. غداریاں 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 غداریاں، دشمنوں کا ظلم ستم سہتا رہا، برداشت کرتا رہا. تانے لوگوں نے دیے، یہ تقریر کر لیتا ہے، اس کا تو کوئی مرتا ہی نہیں ہے، تو سب کو مروا رہا ہے. جب میرے گھر کا خون گیا، میرے بھائی کا گیا، میرے بھتیجے کا گیا، تو میں نے بھیک نہیں مانگی ان کے لیے، ان کی رہائی کے لیے. میں آؤں گا آج سب باتوں کے اوپر، لیکن پہلے اس پہ بات ہو جائے. پنجابی فوج کی حکمرانی ویسٹ پنجاب، ایسٹ پنجاب کے لوگ تو ایسے نہیں تھے، نہ ہیں اور نہ ہوں گے. ان کا جینیٹک میک اپ ان پنجابیوں کا الگ ہے، اور ویسٹ پنجاب کے پنجابیوں کا جینیٹک میک اپ الگ ہے. اب لوگ کہیں گے تو غریب پنجابی بھی تو مر رہے ہیں، پس رہے ہیں. تو وہ پس اس لیے رہے ہیں صدیوں سے کہ وہ کلچر میں ایسے اس کا حصہ بن گئے ہیں کہ اپنے جاگیردار، اپنے زمیندار یا کوئی بھی ان کا بااثر آدمی ان پر حکمراں ہو تو وہ وہاں ماں کو پیش کر دیں، بیٹی کو پیش کر دیں، بہن کو پیش کر دیں، اپنی بقا کے لیے. یہ پنجابیوں نے کہا یہ مہاجر کہاں سے آ گئے؟ پنجابیوں کے کہنے پر پٹھانوں نے، اور پٹھانوں پہ بھی آؤں گا میں. ایوب خان نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئے، ان کے لیے سمندر ہے. اس لیے کہ مہاجروں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، ان کی بہن کا ساتھ دیا، محترمہ فاطمہ جناح کا. اس پر ایوب خان نے یہ کہا پٹھان پٹھان. اب میں آؤں گا پٹھانوں کی اکثریت میرا خیال ہے بہت ہوگا تو 5% آپ پٹھان لگا لیں. 5% پٹھان باغیرت ہوں گے، باقی 95% پٹھان کیا ہے؟ ان 5% میں عظیم
پٹھان، رہنما، باغیرت، باچا خان پیدا ہوا. کون؟ باچا خان. وہ انگریزوں سے لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا. اور غیرت اس کی ایسی تھی، سلام تحسین، خراج تحسین باچا خان کو بار بار پیش کر چکا ہوں. 1986 میں ہونے والے پہلے MQM کے عوامی جلسے میں نے باچا خان کو خراج تحسین پیش کیا. لیکن یہ پٹھان قوم عجیب قوم ہے. یہ پنجابیوں سے کسی طرح زبان میں فرق ہے، لباس میں فرق ہے، زبان میں فرق ہے، لباس میں فرق ہے، تہذیب میں فرق ہے، لیکن فطرتاً پنجابیوں کے قریب ہے. یہ باچا خان کو شکست دلوا دی انہوں نے، ان پٹھانوں نے. کسی اور نے نہیں. کس نے دلوائی؟ پٹھانوں نے، یہ پختونوں نے. ان کی اولاد کیا آج بنی ہوئی ہے؟ پنجابی فوج کی سگی اولاد، سگی اولاد، جس کی جماعت ہے ANP. وہ پنجابی فوج کی غلام بنی ہوئی ہے. سارے جتنے مذہبی پٹھان، پختون، پشتون علماء ہیں، وہ اللہ، رسول، قرآن کی آیتیں بیچ کر لوگوں کو، معصوم لوگوں کو یہ قرآنی آیت، یہ احادیث بیچ کر بیوقوف بناتے ہیں. بڑا حق گوئی کا درس دیتے ہیں، لیکن خود پنجابی فوج کے ایجنٹس بنے ہوئے ہیں. میں یہ مقدمہ میری تقریر کا کوئی چلائے کہیں، اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو جو سزا ہو میں قبول کروں گا، ورنہ پھر عدالت بین الاقوامی مجھے کہے، مجھے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، کہے الطاف حسین مرد کا خاندانی بیٹا ہے. اس کے خون میں صرف باپ ماں کا خون نہیں، پورے خاندان، پوری فیملی ہسٹری کا خون ہے. مجھے کیا کچھ پیشکشیں نہیں کی گئی پنجابی فوج کی جانب سے. میں نہیں بکا، نہیں جھکا. تو میں پٹھانوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ پٹھان جو ہیں ان کی 95% اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ چلی گئی ہے یا ANP میں ہے. اب عمران خان کون ہے؟ جو سیتا وائٹ سے بغیر نکاح کیے اختلاط کرتا ہے.
کی زبان ہو گئی ہے. اب آ جائیے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نائکا ہے. کس کی؟ فوج کی. ہیرا منڈی کا ایک رکھوالا ہوتا ہے. ہیرا منڈی جو ہوتی ہے جہاں چکلا ہوتا ہے، چکلا بازاری زبان میں اس کو اس نام سے جانتے ہیں. ہیرا منڈی کا ایک چلانے والا ہوتا ہے کوئی. باقی جو وہاں چھوٹے چھوٹے طوائفوں کے کوٹھے ہوتے ہیں، ان کوٹھوں میں کام کرنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں، ان کی انچارج جو ہوتی ہے وہ بائی 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 کہلاتی ہے. فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی فلاں بھائی. ایک بھائی نہیں بلکہ بہت سی بھائیاں. بدقسمتی سے پاکستان کے جتنے چینل ہیں ناپاک پاکستان کے، ان میں 99% اکثریت جو ہے یا تو بھائیوں کی ہے یا بھائیوں کی نہ کام کرنے والی عورتوں کی ہے. بے غیرت. کیوں؟ یہ کلچر ہے پنجاب کا. دنیا کی سب سے بڑی ہیرا منڈی پنجاب میں ہے. وہ تو ایک نام خالی ہیرا منڈی کا، ورنہ 95% پنجابی از خود ہیرا منڈی ہے. فوج ہیرا منڈی. اس کے ایجنٹس ہیرا منڈی، چاہے وہ پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پختون ہوں، سرائکی ہوں، ہزاروال ہوں، پارا چنار کے لوگ ہوں، یا کسی بھی جگہ کے ہوں، مہاجر ہوں. مہاجر بھی تو ایسے ہیں جن کے بیٹوں کو پیسے والے جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جائے تو وہ کئی کروڑ روپے دے کر اپنے بیٹوں کو تاوان دے کر چھڑا لے آتے ہیں، اور نام تک نہیں لیتے، اور MQM کو 5,000 روپے چندہ دیں تو کہتے ہیں یہ انڈسٹریلسٹ، یہ صنعت کار، یہ پیسے والے، کہ ہم نے 5,000 روپے دیے کیا کرتے، ورنہ گولی لگ جاتی. کیوں؟ ہم نے اس لیے بھتہ دیا ان کو. وہ بھتہ لینے آئے تھے. یہ مہاجروں پہ، مہاجروں کی نمائندہ تنظیم الطاف حسین اور اس کے چاہنے والوں کے بارے میں، یہ مہاجر، صنعت کار، انڈسٹریلسٹ، پیسے والے 99% یہی کہتے ہیں، 1% نہیں کہتے. وہ پنجابی فوج کے دلالوں میں شامل نہیں ہے. فوج کے دلالوں میں 99% فوج کے دلال مہاجر قوم کے دلال، فوج کے دلال مہاجروں میں سے، یہ صنعت کار، یہ انڈسٹریلسٹ، یہ فوج کے دلال ہے
اور اپنی انڈسٹریز اور صنعتیں چلانے کے لیے یہ صرف پیسہ ہی نہیں دیتے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی پنجابیوں کی طرح سے دیتے ہیں، جیسے فوجی دیتے ہیں، فوجی جرنیل بھی تو اپنی بیویوں تک کو دیتے ہیں، سارے نہیں، 99% 1% فوجی جرنیل نہیں دیتے، ان کا حشر پرویز مشرف کی طرح سے ہوتا ہے۔ پرویز مشرف کی طرح سے ہوتا ہے، لیکن جو پنجابی جرنیل ہوتے ہیں، جو اس کا طیارہ جب ہوا میں ہوتا ہے پرویز مشرف کا، اور وہ پورا ماشاءاللہ لگا دیتے ہیں پورے ملک میں، جو جرنیل، ان کا آج تک کوئی کوئی 99% جو ایجنٹس ہیں، اینکر پرسنز اور پولیٹیکل اینالسٹ، قلمکار، کوئی نہیں لکھتا ان کے بارے میں کہ پرویز مشرف نے تو غلط کیا، بالکل کیا، ہم بھی کہتے ہیں غلط کیا، لیکن اس کے ساتھ جو پنجابی جرنیل تھے ان کا کبھی نام آتا ہے؟ نہیں آتا۔ یعنی پنجابی جرنیل بنگال میں قتل عام کرے مسلمان بنگالیوں کا تو معاف، پنجابی جرنیل بنگالی مسلمان قوم کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتیں تار تار کر کے ان کی صرف تضحیق ہی نہ کرے، بلکہ بعد میں انہیں قتل بھی کر دیں۔ آج میں واپس آتا ہوں نائکا، ہیرا منڈی کا انچارج ہے فوج پاکستان۔ افواج پاکستان یہ کس کی انچارج ہے؟ تمام جو کیا کہتے ہیں اس کو، ریڈ لائٹ ایریاز، فضائیہ والے ایک نے لیا ہوا، بحریہ والوں نے ایک لیا ہوا ہے، اور آرمی والوں نے ایک لیا ہوا ہے، 3 اڈے چلا رہے ہیں یہ پورے ملک میں، اور ان کے ایجنٹ بنے ہوئے پنجابی، بلوچی، سندھی، پختون، مہاجر، سرمایہ دار، وڈیرے، جاگیردار، نواب، اور ایسے لوگ جیسے میں نے کہا باچا خان انقلابی آدمی تھا، سچا آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ میں مر جاؤں تو میری لاش کو پاکستان میں دفن نہیں کرنا، اس کی قبر افغانستان میں ہے۔ اتنا غیرت مند آدمی، اور اس کی اولاد اتنی بے غیرت کہ وہ اپنی بیٹیوں کا دھندا کرنے لگے ہیں فوج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔
اب میں بتاتا ہوں نائکا سپریم کورٹ کیسی ہے. کیا کہا میں نے؟ نائکا سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے ہے؟ نواز شریف اقامہ پہ باہر، وہ بھی پنجابی. نواز شریف کی حمایت لوگ کہیں گے کر رہا ہے. نواز شریف کے دور میں مہاجروں کا پہلا آپریشن ہوا نواز شریف 92 میں، 97 میں. نواز شریف کے دور میں گورنر روس لگا. نواز شریف کے دور میں ہی سارا قتل عام کیا گیا. آغاز اس نے کیا، انجام پیپلز پارٹی کے جو فوج کا وہ تھا شروع سے جاگیردار وڈیرا ذوالفقار علی بھٹو جس کا نام ہے، اسکندر مرزا کے ساتھ وہ تھا. اس کے بعد یحییٰ خان کا ہوا، ایوب خان کا ہوا، ایوب خان کے بعد یحییٰ خان کا ہوا، اور ایوب خان کو تو وہ وڈیرا ذوالفقار علی بھٹو کہتا تھا ڈیڈی 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 ڈیڈی، اور ڈیڈی ڈیڈی کہنے والی فوج نے اس کو لٹکا دیا. اور سندھی کوئی ایک وڈیرا جاگیردار جس کو بھٹو نے ارب پتی بنا دیا، کھرب پتی بنا دیا، بڑی بڑی وزارتیں دے دی. بھٹو کی قبر پر بھٹو کے جنازے میں شریک کیا ہوتے، اس سے پہلے ہی فوج کے آگے جا کے لیٹ گئے اپنی بیویوں کے ساتھ. کوئی آیا نکل گیا؟ کوئی نہیں آیا. بے نظیر بھٹو کو جیل میں بند کیا. بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک فوجی میجر نے جو کچھ کیا میں بتا نہیں سکتا، آپ سمجھ لیں کہ کیا کیا. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں اس کے ساتھ زبردستی کی. یہ بات کسی کو نہیں معلوم سوائے الطاف حسین کے. تو لیکن وہ لڑی، بہت اچھا لڑی، لیکن جیسے ہی، کیونکہ جاگیردار کی بیٹی تھی، جیسے ہی اقتدار آیا، اتنے سال جلا وطن رہنے کے، اتنی قربانیاں دینے کے بعد جیسے ہی اقتدار آیا تو آنے کے بعد وہ بھی فوج کے آگے سر جھکا گئی اور بوٹ پالش کرنے لگی. فوج اسے استعمال کرتی رہی، اس کے بعد فوج نے اس کو نکال دیا. پھر جلا وطن ہوئی. پھر اقتدار میں آئی دوبارہ تو فوج سے کہا یہ الطاف حسین آپ فکر نہ کریں، یہ ایم کیو میں ان کا کیا حشر کرتی ہوں آپ دیکھیے گا، بس مجھے موقع دیں. ذرا جنرل صاحب آپ جوتا بھلے کر آئے نا، خادم ہوں میں آپ کی، جوتا صاف کر کے
اور مہاجروں کو کہا چوہے ہیں، بزدل چوہے، خراب خون والے، بے نظیر بھٹو نے. اور پھر مہاجروں کا قتل عام ایسا کروایا کہ فوج نے انہیں کہا کہ چلو ہم تمہیں ایک ظالم و سفاک بزدل، مگر بزدلی سب سے بڑا ظالم و سفاک ہوتا ہے. جنرل جنرل بولو ساتھیوں ادھر جو سن رہے ہیں میری آواز، وہ بولے نا کہ جنرل نصیر اللہ بابر، جس نے میرے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں پہ کودا، کتے کا، سور کا بچہ، اور ان سے کہا اٹھو آؤ مجھ سے لڑو. کتوں سے بدتر اس کی موت ہوئی ہے. کوئی پیپلز پارٹی کا آدمی شریک نہیں ہوا. جو ناچتے تھے اس کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ لوگوں کو پکڑوں، عدالت میں بھیجوں اور لمبے وقت کا انتظار کروں. میں تو اس کا قائل ہوں پکڑو مار دو، کیونکہ میں پنجابی، ویسٹ پنجاب کا پنجابی جرنیل ہوں اور مجھے یہی سکھایا گیا ہے. اسی جنرل نصیر اللہ بابر کی نسل ہے، جو راحیل شریف کے صورت میں، کیانی کے صورت میں، جنرل رضوان کی صورت میں، جنرل آج جو موجود ہے آئی کا وہ، اور موجودہ جنرل جو ہے باجوہ وہ، اور آج جو کور کمانڈر میں بعد میں آؤں گا، آج جو ڈی جی رینجر سندھ ہے، یہ بھی اسی نسل کا ہے جو اپنے بیوی اور بیٹیوں کو جرنیلوں کے پاس پیش کر کے اپنا قد بڑھا کر مہاجروں سے کہتا ہے مسلمان بنو. سور کا بچہ، حرام کا پلا. یہ ریکارڈ پہ اس کی اسپیچ سن لیجیے آپ. پھر ساتھیوں، انہوں نے میرے خلاف پہلے بہت مقدمات کروائے برطانیہ میں، اور اب ایف آئی اے نے اور مقدمہ کروایا ہے. میں کہتا ہوں عدالت میں آئے، برطانیہ کی حکومت مجھے سزا دے دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جس باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ کا خون، اس کے باپ کا خون، اس کے باپ کا خون اللہ کا کرم ہے، پاک ہے. میں برطانیہ کی سزا بھگت لوں گا. جھوٹ پر مبنی ہو، برطانیہ کے اپنے مفادات، نیشنل انٹرسٹ کی خاطر ہو، میں بھگت لوں گا. لیکن میں جد و جہد نہیں چھوڑوں گا قوم کی. ہاں، اب آج کے بعد میں قائد کی حیثیت سے ایم کی سربراہی نہیں کروں گا، اور آج کے بعد
تمام کارکنان ذمہ داران جو پاکستان میں ہیں ان سے کہتا ہوں اپنی جانیں بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، کیونکہ جتنے ذمہ داران ہیں 99.9% جو میں نے بنائے، بشمول کمالو ٹولہ، فاروق ستار اور حقیقی ٹولہ، یہ پنجابی تو نہیں ہے، سب مہاجر ہیں، یہ سب غدار بن گئے، قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور میرے ہاتھ جو ہیں سن لو کان کھول کے، چاہے وہ اوورسیز میں ہو یا یہاں، 99% وہ بزدل ہیں، ان کا خون خراب ہے، سچ کہنے میں جو ڈرتے ہیں۔ میری صحیح باتوں کو آگے تک نہیں پہنچنے دیتے، لیکن آج میں تم سے مخاطب اس لیے ہوں میرے ساتھیوں کہ تم کمالو ٹولے یا پیابی ٹولے میں شامل ہو جاؤ، آج کے بعد اپنے گھر کو، بچوں کو بچاؤ، کیونکہ یہ ظالم فوج کے آگے کوئی ذمہ دار قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے بتایا، اب میں واپس آتا ہوں پھر سپریم کورٹ، نواز شریف دنیا کی ہر خرابیاں، پیسہ اس کے پاس، دولت اس کے پاس، لوٹا اس نے، ملک کو لوٹ لیا، ملک کو بیچ دیا۔ اسحاق ڈار، یہ ان کے نام دے رہا ہوں جو ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اسحاق ڈار ہو یا نواز شریف ہو یا مسلم لیگ کے کوئی اور رہنما ہو، پنجابی ہیں، میری کال کا جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ ISI سن لے گی، اور کہیں ان کا جو لوٹا، ملک کی دولت کا لوٹا با مال حرام کا، اس پہ کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو کیا کہتے ہیں، نیب والے ہوں یا سپریم کورٹ ہو کہ اسحاق ڈار کی آمدنی اتنی ہے 100 روپے، یہ 1 لاکھ کا خرچہ کیسے کر رہا ہے، یا اتنا کیپٹن صفدر، فلاں کس کا نام لوں، سارے مسلم لیگ کے لوگ چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے بنا دیے گئے، سپریم کورٹ اور نیب اور جو ان کے ادارے انہوں نے۔ زرداری انتہائی بزرگ ہستی، انتہائی پاک صاف نیک، ایک حرام کا اگر اس نے لقمہ کھایا ہو تو فوج ڈوب کے مر جائے۔ کلین شیٹ اسے دے دی، اور آؤ اور جتنے JUI ہے، ANP ہے، اور کون کون
سی جماعتیں ہیں یار، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کتنی جماعتیں ہیں، ہزاروں تو جماعتیں فوج نے بنا دی ہیں. ایک سمیع الحق گروپ ہے، ایک فضل الرحمان گروپ ہے، اور اے این پی ہے، اور جمعیت العلماء اسلام ہے، اور وہ رنڈی خانے کا انچارج عمران خان، وہ بھی رنڈی خانے کا انچارج ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کہ میرے پاس ثبوت ہے. وہ خود بھی مزے لیتا ہے اب بھی اس بڑھاپے میں، اور عورتوں کو چلواتا بھی ہے. وہ ثبوت ہے میرے پاس. اور اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ یہ اندیب نائکا سپریم کورٹ ان سور کے بچے ججوں کو نظر نہیں آتا کہ یہ کورٹ کا فیصلہ تو غلط ہو سکتا ہے، مگر بچی جو ہے اس سے کیسے انکار کر سکتا ہے. اب تک اس پہ کوئی پابندی اس لیے نہیں لگی کہ فوج کا پاکستان ہے. جب پاکستان ہی فوج کا ہے تو عدلیہ کس کی ہوگی؟ تو نواز شریف چور، اسحاق ڈار چور، مسلم لیگ کا ہر رہنما چور، باقی تمام جماعتوں کے سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ذرا جرنیلوں کا بارے میں پوچھیں کہ جرنیل تیری آمدنی تنخواہ اتنی، تو ارب پتی کیسے بن گیا؟ جرنیل کیسے ارب پتی بن گئے؟ ججز کیسے پوچھیں کہ ان کا پوچھنے والا کون ہے کہ ججز تمہاری تنخواہ اتنی ہے، تم ارب پتی کھرب پتی کیسے بن گئے ہو؟ یہ ہے پاکستان جو مجھے اب منظور نہیں. لہذا میں اپنے ساتھیوں تمہیں اجازت دینا چاہتا ہوں، تم جاؤ اپنی جانیں بچاؤ، مہاجر قوم کا مستقبل چھوڑ دو، اللہ کے حوالے. میرے اندر اب طاقت نہیں ہے کہ میں صبح شام اس کو مناؤں، اس کو مناؤں، اس کو مناؤں، اس کو مناؤں. میں یہ قوم کے لیے کر رہا ہوں. میں جس خاندان کا ہوں وہ جو فوج کے آگے نہیں جھکا، جو فوج کی دولت کے آگے نہیں جھکا، جو فوج کی دولت کی پیشکش کے آگے نہیں جھکا، وہ اپنے ذمہ داروں کے آگے روتا رہتا ہے، فریاد کرتا رہتا ہے. 90 پر بار بار کہتا رہا، کمرے سے نکلو، شہداء کے لواحقین بیٹھے ہیں، 12 بجے تک بہنیں بیٹھی رہتی ہیں، لیکن سور کا بچہ فاروق ستار اتنا حرام زیادہ ہے، اس نے کسی بہن کو، کسی بیٹی کو، کسی شہید کی بیوہ کو جو مجبور ہو بے گھر اس کو چھوڑا اس نے، سور کے بچے نے. کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں نے کیا کہہ دیا؟ صحیح کہا ہے، جھوٹ نہیں کہا. کوئی عدالت سجے تو میں بتاؤں، اس میں ان عورتوں کو بھی پیش کروں، ان بیواؤں کو
شہیدوں کی، اور جو بیوائیں نہیں ہیں پارٹی میں آئیں ان کو بھی پیش کروں. کتنی طلاقیں کروائی ہیں اس فاروق ستار نے. کیا کہے گے؟ میں شادی کر لوں گا تم سے. میں آگے چلتا ہوں کیونکہ پرسنلائز ہو جائے گا یہ کمینہ. چھوڑو اس کی بات. کم ذات اور اس کے جتنے ساتھی ہیں، میں ان کا نام لینا اس لیے پسند نہیں کرتا کہ ان بھنگیوں کو جو گھر میں جھاڑو دینے کے لیے اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ یہ صاف جھاڑو نہیں دیتے، میں نے انہیں لیڈر بنا دیا. یہ میری غلطی ہے، یہ میرا گناہ ہے. میں آج پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، شہداء کے لواحقین سے معافی مانگتا ہوں، شہیدوں کی روحوں سے معافی مانگتا ہوں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ سے معافی مانگتا ہوں، اسیروں کے اہل خانہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ فوج کیا کر رہی ہے؟ یہ کتی فوج ایم کیو ایم کے اوورسیز میں ہو یا پاکستان میں، وہ نہ ملے تو ان کے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، نوازوں کو، نوازوں کو، بہنوئیوں کو، یا جو ماموں ملے، ماموں چچا، اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. قسم خدا کی آج ہو رہا ہے، آج یہ فوج کر رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز، بلیٹنٹ. یہ وائلیشنز ہی نہیں ہے ہیومن رائٹس، یہ تو بربریت ہے، باربیرزم ہے. صرف جینوسائیڈ نہیں، جینوسائیڈ بھی کرنے والے کہیں باز آ جاتے ہیں. یہ تو خون لگا ہوا ہے ان فوجی جرنیلوں اور ان کے افسران کو، کتوں کو. اللہ کی قسم اگر انڈین فوج آ جائے، خدا کی قسم کل اگر انڈین فوج آ جائے تو یہ بغیر لڑے پتلونے اتار کے چوتڑا ان کی طرف کر دیں گے. یہ لیکن مہاجروں کو مار رہے ہیں، بلوچوں کو مار رہے ہیں. اسحاق ڈار نے آمدنی سے زیادہ کیسے لیا؟ اس پہ عدالت میں بحث ہو رہی ہے، اسحاق ڈار کے اوپر، نواز شریف کے اوپر. لیکن پارا چنار میں زیادہ دور کی بات کروں گا تو یاد نہیں آئے گی، لیکن یہ تو ابھی سال بھر پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ سال بھر بھی نہیں گزرے. پارا چنار میں شیعہ لوگوں کو موجودہ فوج نے باجوہ، راہیل شریف، موجودہ کور کمانڈرز کی سربراہی میں، موجودہ کور کمانڈرز بے غیرت و بے شرم، انہوں نے پارا چنار میں کتنے لوگوں کو گولیاں مار کے، جو مطالبہ کر رہے تھے کہ طالبان، جنہوں نے القاعدہ، آئیسس والوں جنہوں نے مارا ہے غریبوں کو، ہم دفنائیں گے نہیں جب تک ان کے قاتل نہیں پکڑے جائیں گے. ان پر کس نے گولی چلائی؟ فوج نے. یہ موجودہ فوج نے، کتی
فوج نے، بزدل فوج نے. کدھر ہے سپریم کورٹ؟ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لیتی؟ کدھر ہے انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں؟ اور کدھر ہیں یہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور ان کے رہنما؟ یہ رکھیل ہیں یا دلال ہیں فوج کے؟ اگر عورت ہیں تو رکھیل ہیں، اور اگر مرد ہیں تو دلال ہیں. جو اپنی ماں بہن بیٹیوں کو فوج کے پاس بھیج کر لیڈری کر رہے ہیں. عمران خان کا میں نے نام لیا نا، کوئی ایک جماعت کا نام بتا دو، ایک جماعت کا نام، الطاف حسین کے علاوہ، جو یہ کہتا ہو کہ یہ حرام کی بچی پیدا کرنے والا باپ ہے. یہ 63 62 63 آئین کی شق پر کیسے پورا اترتا ہے؟ الیکشن کمیشن وہ پنجابی، فوج وہ پنجابی، عدلیہ وہ پنجابی. اس پاکستان میں مہاجروں کو سب سے بڑا گناہ جو کیا کہ پاکستان بنا دیا، ان کو آزادی مل گئی. اور آج سندھی کہتے ہیں وڈیرے جاگیردار، سندھی وڈیرے جاگیردار کہتے ہیں یہ 5000 سالہ ہماری تہذیب ہے، ہم سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ہم سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنی بیٹیوں بیویوں کو جرنیلوں کے آگے پیش کیوں نہ کر دیں، پر سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے، پر سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. سندھ ماں ہے. کون سی ماں؟ تم اپنی ماں بہن بیٹیوں کو ہے وڈیرے جاگیرداروں تم فوجیوں کے آگے پیش کر رہے ہو. تم ماں کے لفظ کو کیسے کہہ رہے ہو تم؟ بخدا آج میں بتانا چاہتا ہوں، جو سندھی جانتے نہیں ہیں تاریخ کو، پاکستان نہیں بنا تھا تو سندھ میں ہندو جاگیردار وڈیرے مسلمان ان کے آگے غلام کنیز، غلام کی حیثیت سے زندگی گزارتے تھے. پاکستان بننے کے بعد ان ہندو جاگیرداروں وڈیروں سے آزادی ملی تو ہم ہی پہ آزادی دلانے والوں پہ ہی کہتے ہیں یہ پناہ گیر آئے، یہ بھکاری آئے، ہم نے انہیں کھانا کھلایا، ہم نے انہیں جگہ دی. سور کے بچوں، تمہیں آزادی ہندوؤں سے کس نے دلائی؟ تمہیں آزادی کس نے دلائی؟ تمہیں آزادی کس نے دلائی؟ نہ پاکستان بنتا اور آج تک تم ہندوؤں کے غلام رہ کر اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پیش کر رہے ہوتے. سندھی قوم پرستوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ سندھی قوم پرستوں، تم لاکھ کہو کہ دریائے سندھ میں خون بہہ جائے گا، لیکن میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں سندھ کی تقسیم ہوگی ہوگی ہوگی. میں تو آج اجازت چاہ رہا ہوں اپنی قوم سے، لیکن آنے والے
کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا. جو سندھ کی تقسیم کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا اور مہاجروں کی آزاد مہاجر ریاست، مہاجر دیش، مہاجرستان بنائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے بعد سندھیوں سے جنگ کریں گے. نہیں، سندھی اپنے علاقے میں رہے. 26 parallel of Sindh. This is the border line. 26 parallel of Sindh would come under the rule of Muhajirs, not Sindhis. زرداری یہ خاموش. میں نے کہا کہ ذوالفقار مرزا گالیاں دے رہا ہے، نکالتے کیوں نہیں ہو؟ چلے گا نہیں میں سمجھا رہا ہوں، اس کو سمجھا رہا ہوں. کیوں؟ اس سے آگے میں کہوں؟ نہیں کہوں گا. ذوالفقار مرزا کی بیوی بھی تو ہے نا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ ذوالفقار مرزا کے یہاں کیوں گئے جو اتنی گالیاں دے رہا ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں، وہ مر رہی ہے، موت کے منہ میں ہے، کینسر ہو گیا اس کو، تو کیا میں عادت کرنے بھی نہ جاؤں؟ یہ زرداری کے جواب ہیں جو مجھے دیے اس نے. زرداری کی جتنی ٹیم ہے پیپلز پارٹی کی کھربوں اربوں روپے کے ساتھ پکڑی گئی، مگر یہ فوج پاکستان کی جسے چاہے پاک کر دے اور جسے چاہے ناپاک کر دے، جسے چاہے حب الوطن بنا دے، یہ فوج جسے چاہے غدار بنا دے. تو میرے ساتھیوں، اوورسیز میں میں نے بھیجا کروڑوں روپے خرچ کیے، اور جنہیں میں نے نہیں بھیجا، جو خود کسی نہ کسی طرح برطانیہ، امریکہ، جرمنی، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، جرمنی، ناروے یا یورپ کے جس ملک میں پہنچے، ان کو اسائلم ملی تو لیٹر میں نے ایشو کیا. میں نے سے مراد ایم کیو ایم نے، اور ایم کیو ایم کے نام پہ اسائلم ملی. اسائلم لے کر حرام خور بن گئے بے غیرت. اب تم کہو گے میں کیا کروں؟ الطاف حسین کیا کرے؟ ساتھیوں، اسی لیے میں نے اب تم کو آزادی دے دی ہے کہ تم جاؤ، کما لو، پی آئی بی میں شامل ہو جاؤ. سمجھ لو تمہارا الطاف حسین مر گیا. سمجھ لو الطاف حسین مر گیا. اوورسیز میں رہنے والے بے غیرت 99% اسائلم لینے والے بے غیرت 99%. میں ذمہ داروں کی جوتیاں کب تک اٹھاتا رہوں، مناتا رہوں؟ اس کو بہت ہو گیا. انف از انف. انصاف کہاں سے ملے گا مجھے پتا نہیں. اللہ تو دے گا، اب وہ کب دے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن اب میرے اندر طاقت نہیں ہے ساتھیوں. میرے نام پہ تم
گرفتار ہوتے رہو، مرتے رہو، جیلوں میں جاتے رہو. بہت ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. کیوں؟ سپریم کورٹ نائکا، ہائی کورٹ سب نائکا، فوج ظالم و سفاک باربیرک فرعونی فوج، مثل یزیدی فوج. انہوں نے سوائے کرائے کے فوجیوں کے علاوہ کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہر ملک میں جا کے مسلمانوں ہی کا قتل عام کیا ہے. کبھی یہ کافروں سے کہیں لڑے؟ آج تک نہیں لڑے. یہ لڑ بھی نہیں سکتے. ویسٹ پنجاب کے پنجابی فوج نہیں لڑ سکتی. ہاں، انگریزوں کے جیسے غلام فوج تھی، وہ کردار ادا ضرور کر سکتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. کبھی امریکہ کی، کبھی برطانیہ کی، اور اب چین کی کر رہے ہیں. اب چین کی کر رہے ہیں. کہتے ہیں امریکہ اب بدل گیا، ویسٹ بدل گیا، تو چائنا ایک طرف ہمارے دائیں اور ایک طرف بائیں، رشیا. ارے کمیونسٹ لوگوں کو تم یہ کہہ رہے ہو دائیں بائیں؟ اپنا محافظ بول رہا، بے شرمو، بے غیرتو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کل تک کمیونزم، سوشلزم کے خلاف تم نے کتنے لوگ مروا دیے، کتنے لوگ مروا دیے فوجیوں، بے غیرتو، بے شرمو. میں تمام سننے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چائنا نہ پاکستان کا ساتھ دے گا نہ روس ساتھ دے گا. آپ ٹی وی پہ آؤ، ٹی وی پہ آگے سنو، ارے ہم ایٹمی پاور ہیں. وہ مر گیا، کیا نام ہے، سلطان رائی. چودھری اسی ایٹم بم نیوکلیئر پاور ہے. تجھے ساڑھے مال گفتگو کرتے وقت لحاظ رکھو، اسی نیوکلیئر پاور ہے. بس یہ دھمکی دیتے ہیں. ابے نیوکلیئر پاور ہو تو استعمال کر لو نا. کشمیر 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 سڑا حصہ ہے جی. مروا رہے ہیں کشمیریوں کو، ان کے نام پہ کروڑوں روپے فوجی کھا گئے سور کے بچے. ایٹمی پاور ہونے کے ساتھ غیرت ہے تو جنرل باجوہ آج انتظار نہ کر، کشمیر پہ لے کے جا فوج کو. مہاجروں پہ اور بلوچوں پہ چڑھائی کرنے کے بجائے ان کے ماں بہن، بیٹے بہن بھائیوں کو گرفتار کرنے کے بجائے اگر مرد کے بچے ہو، مرد کے بچے ہو، مرد کے بچے ہو تو جاؤ کشمیر، جاؤ کشمیر فوج لے کے جاؤ. تو ساتھیوں، موجودہ رابطہ کمیٹی موجود ہے، وہ اب چلائے گی آگے کام. میرا کہا سنا، معاف کرنا، جو کہا معاف کرنا. جو قصور ایم کیو بنا کے مجھ سے ہو گیا مہاجروں کی تحریک، اس پہ مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا. میں کسی اور سے معافی نہیں مانگ رہا، اپنے قوم کے لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں، مہاجروں سے. معاف کر دینا. باقی یہ
کمیٹی ہے یہ معاملات اور جو ذمہ داران ہیں وہ چلاتے رہیں گے. اب مجھ سے سربراہی نہیں ہوتی، مجھ سے رہنمائی یا قیادت نہیں ہوتی. میں تیار کروں، میں فیڈرل منسٹر بناؤں، میئرز بناؤں، ڈپٹی میئرز بناؤں، مال کمائے اور بےہودہ حرکات کرے اور پھر غداریاں کریں. جب کڑا وقت آ جائے تو فوراً پنجابی بن جائیں. ایسے مہاجر ذمہ داران میں کیا کروں؟ فوراً پنجابی بن جاتے ہیں اور بنے بیٹھے ہیں کمالو کی صورت میں، پی آئی بی ٹولے کی صورت میں. بے غیرت، بے شرم، اور صرف بیٹھے ہی نہیں ہیں، مخبریاں کر رہے ہیں. یہ خواتین انہیں گرفتار کرو. یہ اور کیا کہتے ہیں لندن کی الطاف حسین کی انہیں گرفتار کرو. یہ ساتھی ہیں انہیں گرفتار کرو. اگر یہ نہیں ملتے تو ان کے بھائیوں کو اٹھا لو. یہ سور کے بچے تمہارے لیڈر ہیں، انہیں لیڈر مانو گے تو مانو، لیکن جو وفادار ہیں وہ تکلیف میں ہیں، اس لیے میں ان کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ مہاجر قوم بھی اب بے غیرتی میں پنجابیوں سے کسی طرح کم نہیں رہی ہے. اللہ معاف کرے مجھے، آپ بھی معاف کریں. اجازت چاہتا ہوں. کیوں کہ جس ملک میں کھلا تلا عمران خان پھر رہا ہے، مجھ پہ مقدمہ ایف آئی اے نے برطانیہ میں داخل کیا کہ انسائٹنگ وائلنس، حملہ کرو. اخبارات کے، نیوز میڈیا کے آفس میں جا کے جھوٹا الزام، جھوٹا. اور عمران خان نے اسلام آباد میں لوگوں کو بھیج کر پی ٹی آئی جو حکومت کا ترجمان ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اس پہ حملہ کرایا. وہ پھر بھی نیکوکار اور 62 63 کی شق میں ایک بغیر نکاح کے بچی پیدا کرنے والا وہ لیڈر قوم کا، اس قوم کا تو پھر کیا ہوگا، اس ملک کا کیا ہوگا. مہاجروں، غلطی ہو گئی، ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی. اللہ انہیں معاف کرے. معصومیت پہ ہوئی. اب تم لوگ میرے ساتھیوں جاؤ، آزاد ہو. تم جاؤ، بچو. میں اب مزید اپنے کاندھوں پہ شہیدوں کا مزید بوجھ نہیں لے سکتا. میں بوڑھا ہو گیا ہوں. میرے اب کاندھے اتنے طاقتور نہیں رہے کہ میں شہید ہو کے کاندھے